अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि कौन सी टूथपेस्ट अच्छी है या कौन सी बुरी है, या ये पूछ लेते हैं कि टूथपेस्ट में कोई ऐसे पार्टिकल्स तो नहीं है, ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो हराम है या हलाल का इशू उनमें आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से यूं कह सकूंगा कि आप लोगों को किसी डाउट में पड़ने की बजाय ये समझ लेना चाहिए कि टूथपेस्ट बनती कैसे है, किन अज्जा से इसको तैयार किया जाता है और इसकी कंपोजिशन एक्चुअली में है क्या। अगर आप वो जान लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपनी टूथपेस्ट सेलेक्ट करने के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि टूथपेस्ट बनती कैसे है। तो सबसे पहले जो चीज़ टूथपेस्ट के अंदर यूज होती है वो एब्रेसिव एजेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एब्रेसिव एजेंट्स जो होते हैं आपकी टूथपेस्ट की जो पेस्ट होती है उसको इतना रफ कर देते हैं कि उससे आपकी बेसिकली दांत के ऊपर जो जमी हुई मैल है वो बहुत आसानी से उतर जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके दांतों के लिए ये डैमेजिंग नहीं होती, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, डाई कैल्शियम फास्फेट डाईहाइड्रेट है, एल्यूमिना या सिलिका, ये अगर आपकी टूथपेस्ट के अंदर मौजूद है उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए तो यानी कि ये सेफ एजेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ केमिकल्स यूज होते हैं ये, लेकिन ये कॉमनली इस्तेमाल ये किए जाते हैं। उसके बाद जो चीज़ यूज होती है टूथपेस्ट को बनाने के लिए वो है बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट भी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका जो है ना, जो सॉलिड केमिकल्स हैं और लिक्विड केमिकल्स हैं ना, उनको ये जोड़ के रखती है। तो बाइंडिंग एजेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर भी टूथपेस्ट की कंपोजिशन नामुकम्मल है, इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। बाइंडिंग एजेंट में जो सबसे कॉमन चीज़ यूज होती है वो एल्जीनेट या सेलुलोज है। उसके बाद जो चीज़ आती है सबसे कॉमन वो है डिटर्जेंट। आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं डिटर्जेंट से, ये झाग बनाता है, जितनी अच्छी झाग बनेगी उतने अच्छे दांत साफ होंगे। और मैं मज़े की बात बताऊं, ये आपके शैम्पू साबुन हर उस चीज़ में यूज़ किया जाता है जिससे आप अपनी सफाई करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिटर्जेंट टूथपेस्ट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, उससे दांत अच्छी तरह साफ किए जाते हैं। अब डिटर्जेंट जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है वो सोडियम लॉरल सल्फेट है, वो बहुत अच्छा केमिकल है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब डिटर्जेंट के बाद जो चीज़ इसकी कंपोजिशन के लिए ज़रूरी है वो क्या है, वो है फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, आप सबसे पहले सिलेक्ट यही करते हैं जाके मार्केट में कि किस टूथपेस्ट के अंदर अच्छा फ्लेवर है। तो उसके लिए कंपनियां ज़्यादातर पेपरमेंट, स्पेयरमेंट या फिर दारचीनी यानी कि सिनेमन, ठीक है, इनके ऑयल्स यूज़ करती हैं फ्लेवर के लिए। आजकल तो क्लोव को भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये बेसिकली फ्लेवरिंग देते हैं टूथपेस्ट को, उससे जायका बेहतर होता है, खुशबूदार हो जाती है आपकी टूथपेस्ट, आप बड़ा अच्छा फील करते हैं, रिफ्रेशिंग फील करते हैं कि टूथपेस्ट तो बड़ी मज़े की है। कुछ कंपनियां इससे भी आगे चली जाती हैं, वो क्या करती हैं कि वो इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करती हैं, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हमारी टूथपेस्ट थोड़ी मीठी भी हो। असल में पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा तो मीठे का शौकीन है, तो मीठी टूथपेस्ट इसलिए कंपनियां जो हैं वो उसके अंदर स्वीटनर्स भी डालती हैं। अब स्वीटनर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, आप एक चीज़ सुनी होगी स्क्रीन, उर्दू में हम स्क्रीन बोलते हैं जिसको, वो कॉमनली यूज़ की जाती है इसके अंदर, जो कि एक 0 कैलोरी स्वीटनर है। तो बेसिकली ये कम मिकदार में अगर यूज़ करें तो इतना नुकसानदेह नहीं है। आपने वैसे तो स्क्रीन का इस्तेमाल करना नहीं, तो अगर टूथपेस्ट में थोड़ी बहुत होगी भी सही, तो अगर आप कर लेंगे तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, शुगर के जो मरीज हैं, उनके लिए भी इफेक्टिव है अगर कम मिकदार में आपने स्क्रीन यूज़ की है। तो इसके अंदर आप एक मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट तो आपने करनी होती है, तो उसके लिए इतनी स्वीटनर इज इनफ, वो आपके लिए डेंजरस नहीं है। तो ये FDA अप्रूव्ड है, इसलिए यूज की जाती है। उसके बाद ये बताने का मकसद ये है कि ये वो सारी चीजें हैं जिससे आपकी टूथपेस्ट मुकम्मल हो जाती है इन सारी चीजों से। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें दो रेगुलर टूथपेस्ट के अंदर दो ऐसी और भी चीजें हैं जिनको शामिल किया जाता है। एक फ्लोराइड। फ्लोराइड क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो एंटी कैरियोजेनिक है। अब एंटी कैरियोजेनिक क्या होता है, एंटी कैरियोजेनिक वो चीज होती है जो कि आपके दांत की जो हड्डी है ना उसको कीड़ा लगने से बचाती है, बैरूनी तह को कीड़ा लगने से बचाती है, उसकी इनेमल को।
تو بیسکلی فلورائڈ بہت ہی اچھی چیز ہے. تو جناب اس لیے فلورائڈ جو ہے وہ اگر آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں موجود ہے تو اٹ از ویری گڈ. اس سے کم چانس ہوگا کہ آپ کے دانتوں کو کیڑا لگے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کیڑا ہر صورت میں نہ لگے، ایسے نہیں ہوتا. سم ٹائم لگ بھی جاتا ہے. اگر آپ کی برشنگ ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے یا آپ ڈیلی برش نہیں کر رہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ فلورائڈ والی ٹوتھ پیسٹ میں یوز کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے کیڑا کیوں لگ گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے فلورائڈ. ٹھیک ہے، یہ بھی سوڈیم فلورائڈ یا سوڈیم مونوفلوروفاسفیٹ کی شکل میں آپ کے ٹوتھ پیسٹ میں موجود ہوتی ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا فلورائڈ. ایک اور بڑی کامن چیز ہے جو یوز کی جاتی ہے، اکثر کمپنیاں یوز کرتی ہیں، جو عوام کا تھوڑا فائدہ سوچتی ہیں نا، وہ اچھی چیز بنانے کے لیے اس میں اینٹی سیپٹک ایجنٹ بھی ڈالتی ہیں، یعنی کہ جراثیم کش. اس سے آپ کے منہ کے اندر جو بیڈ بیکٹیریا ہیں یا جرمز ہیں باقی، تو ان کو ختم کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہے. اس میں میرا فیوریٹ تو ہے بھائی کلورہیکزیڈین. وہ ابھی کچھ ٹوتھ پیسٹ کے اندر پاکستانی کمپنیوں میں آ رہا ہے، کچھ میں نہیں آ رہا. جیسے کہ یہ ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ میڈ ان پاکستان ایک اور ٹوتھ پیسٹ بھی ہے کلینکا کے نام سے، کلینکا. تو کلینکا کے اندر بھی کلورہیکزیڈین ہوتا ہے، ویری افیکٹو ٹوتھ پیسٹ. اور اس کے علاوہ اوراہیکس. تو یہ اینٹی سیپٹک ایجنٹ بہت افیکٹو ہے کلورہیکزیڈین والا اگر آپ ٹوتھ پیسٹ لے لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ اینٹی سیپٹک ایجنٹس ہوتے ہیں آپ کی ٹوتھ پیسٹ میں، اگر وہ ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں. جیسے زنک سٹریٹ ٹرائی ہائیڈریٹ، وہ بہت اچھا اینٹی سیپٹک ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیمیکل جو اب بین کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیوں بین کیا گیا ہے؟ اس کا نام ہے ٹرکلوسان. اب وہ اس کو بین کیوں کیا گیا؟ وہ پہلے بہت یوز کیا جاتا تھا، چیپ تھا، کمپنیز ڈال دیتی تھیں، بہت اچھا جراثیم کش تھا. لیکن لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ٹرکلوسان جو ہے وہ کینسر کاز کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایف ڈی اے نے اس پہ پابندی لگا دی کہ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو اپنی ٹوتھ پیسٹ کے اندر یوز نہیں کریں گی. تو بہت سی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جیسے کہ کولگیٹ ہے، سینسوڈائن ہے، ان لوگوں نے تو اب اس کا استعمال ختم کر دیا ہے. لیکن کچھ کمپنیاں بدقسمتی سے اس کو ابھی بھی یوز کر رہی ہیں. وہ کون سی کمپنیاں ہیں؟ جیسے پاکستان کی یہ پلاٹینم فارماسیوٹیکل، ان کی یہ بینٹ زی ٹوتھ پیسٹ، بینٹ زی، اس کے اندر یہ بہت کامن ہے. تو یہ جو ہے آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ لوگ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ہوگی نا کہ جس سے ٹوتھ پیسٹ بنتی ہے. کمپوزیشن بھی آپ کو میں نے بتا دی کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہے نا، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں نے مارکیٹ سے جا کے کون سی ٹوتھ پیسٹ لینی ہے اور کون سی نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے جی. جس ٹوتھ پیسٹ کے اندر آپ کا فلورائڈ اور اینٹی سیپٹک ایجنٹس بھی موجود ہیں، یعنی کہ تو وہ آپ کے لیے ریگولر ٹوتھ پیسٹ کے طور پہ زیادہ اچھی ہے. تو وہ آپ لے سکتے ہیں، بے دھڑک ہو کے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہاں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ حلال حرام کا کیا چکر ہے، اس میں وہ کیا چیز ہے. تو وہ چیز میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ ہے ہیومیکٹنٹس. ٹوتھ پیسٹ کو بنانے کے لیے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی یوز ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں ہیومیکٹنٹس. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بیسیکلی پیسٹ کے اندر موجود جو پانی ہے نا، اس کو اس سے علیحدہ نہیں ہونے دیتے. تو پیسٹ اپنی اصل شکل میں برقرار رکھتی ہے. تو اس میں گلائکول اور گلیسرین یوز کی جاتی ہے. اب یہاں پر جو چیز آ جاتی ہے نا، گلیسرین، یہ امپورٹنٹ ہے. یہ بیسیکلی لی جاتی ہے اکثر اینیمل فیٹ سے. اب اینیمل فیٹس جو ہیں تو وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر پگ فیٹ یوز ہوتی ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو بہت ڈاؤٹ ہے کہ کوئی حرام فیٹ آپ کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر موجود نہ ہو، تو آپ گلیسرین کی جگہ گلائکول والی ٹوتھ پیسٹ لے لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور بھی ایک ٹپ ہے آپ کے لیے، آپ ملٹی نیشنل کمپنی کی ٹوتھ پیسٹ نہ لیں. ویسے تو آئی تھنک میرا جہاں تک اب تک کا نالج ہے، مجھے یہی پتا ہے کہ کولگیٹ یا سینسوڈائن کے اندر اینیمل فیٹ کو یوز نہیں کیا جاتا، یعنی کہ پگ فیٹ کو یوز نہیں کیا جاتا. لیکن اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہے، ڈاؤٹ ہے، بینگ اے مسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں
میں نے وہ ٹوتھ پیسٹ یوز کرنی ہے جس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو. اس کا حل ہے. ہم لوگوں کے پاکستان کے اندر کچھ میڈ ان پاکستان ٹیوب بھی تو ہیں. وہ ٹوتھ پیسٹ بہت اچھی ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ پروٹیکٹ کمپنی بالکل میڈ ان پاکستان ہے, آپ اس کو یوز کر لیں. اور اس کے علاوہ پلاٹینیم فارماسیوٹیکلز کی ایک ٹوتھ پیسٹ ہے کلینکا یا اورا ہیگز, وہ یوز کر لیں. اگر وہ بھی یوز نہیں کرنی تو کائزن فارماسیوٹیکلز ہے, اس کی ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیں, وہ اورا ہیگز ہے. اچھا جی, یہ ہوگی. اس کے علاوہ MSK کی کچھ ٹوتھ پیسٹ ہیں جیسے فلاز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یوز کر سکتے ہیں. پروب ہے, وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف میڈ ان پاکستان ٹوتھ پیسٹ ہیں. ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ بھی میڈ ان پاکستان ہے, تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کی سلیکشن کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک وہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یار اس کے اندر کہیں پگ فیٹ کو ایز اے ہیومیکٹنٹ یوز نہیں کیا گیا. تو آئی ہوپ سو کہ آج آپ کو میری ان باتوں سے بڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ ایک ریگولر ٹوتھ پیسٹ کیسے انتخاب کر سکتے ہیں. ان کیمیکلز کو چیک کریں اور آپ کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے کون سی چیز اپنے لیے لینی ہے. اس کے علاوہ بھی مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مختلف دانتوں کی بیماریوں کے اندر کون سی ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کریں. تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اس کے لیے میری آگے آنے والی ویڈیوز میں ان کا ذکر بھی کروں گا تفصیلی طور پہ, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ کون سے مسوڑوں کی بیماریوں یا دانتوں کی بیماریوں کے اندر کون سی ٹوتھ پیسٹ ایسی میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ, ہم ان کو بولتے ہیں میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ, ان میں ان انگریڈینٹس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے وہ میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ بن جاتی ہیں. وہ آپ کی ڈینٹل ڈیزیزز کے اندر بہت فائدہ مند کارآمد ہوتی ہیں. تو وہ میری آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.